الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام برادران اسلام، ہمارا تربیتی نشست کا سلسلہ نماز کے بارے میں جاری ہے، اور نماز سے پہلے جو ضروری چیزیں ہیں ان کا ذکر اب تک ہو چکا، یعنی نماز کی شرائط اور نماز کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں یعنی نماز کے فرائض، ان کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ اس سلسلہ میں جاری ہے کہ حنفی جو نماز ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلہ میں ہم سابقہ جتنے مسائل ہیں ان پر دلائل پیش کر چکے الحمدللہ، اور احباب نے ان کو سن کے اطمینان قلبی حاصل کیا ہے۔ اب نماز کے چونکہ شرائط بھی کلیئر ہو گئے اور فرائض بھی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ نماز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اب ترتیب سے ساری وضاحت کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ حنفی نماز کے ساتھ مطابقت ہے یا نہیں ہے، اور حنفی نماز حدیث پاک کی کتب سے ملتی ہے نہیں ملتی، ثابت ہے یا نہیں ثابت۔ اس سلسلہ سے آج کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے نماز شروع کرنے کے لیے نیت کے بعد تکبیر تحریمہ۔ تو جو تکبیر تحریمہ ہے یعنی اللہ اکبر کہنا، اس اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ان ابن عمر کانا اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو آپ ہاتھ اٹھاتے اور تکبیر کہتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 739 ہے۔ اور دوسری روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہے، عبدالجبار بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہ رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرفع یدیہ مع التکبیرۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ حدیث شریف ابو داؤد کی حدیث نمبر 725 ہے۔ اور اب یہ مسئلہ رہا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں۔ اس بارے میں روایات اگرچہ مختلف ہیں لیکن ان میں تطبیق دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب سنیے، پہلی روایت ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قام للصلاۃ رفع یدیہ حتی تکونا حذو منکبیہ ثم کبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر ہو جاتے، اور پھر آپ تکبیر کہتے۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 862 ہے۔ تو یہ ایک روایت ہوئی کہ کندھوں تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اب دوسری روایت سنیے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ وہ کانوں کے برابر ہو جاتے۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 865 ہے۔ اب دونوں روایتیں مسلم شریف سے آ چکی ہیں، ایک میں ہے کہ حضور کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور دوسری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو اب اس میں اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگلی جو روایت میں پیش کرنے لگا ہوں
اس میں ان دونوں روایتوں کی تطبیق آ رہی ہے۔ تو جب ہمیں حدیث پاک سے ہی ان دونوں روایتوں کی تطبیق مل رہی ہے تو پھر ہمیں سب اہل سنت حنفی لوگوں کو اطمینان قلبی حاصل ہونا چاہیے کہ ہم احادیث پر عمل کرنے میں باقی سب لوگوں سے بہتر ہیں۔ سنیے تیسری روایت جو کہ حضرت وائل نے اپنے والد سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں انہ ابصرا، یعنی ان کے والد نے دیکھا ہے النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حین قام الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رفع یدیہ، آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے، حتی کانتا بحیال منکبیہ، یہاں تک کہ ہاتھ جو ہیں وہ کندھوں کے برابر ہو جاتے، وحاذا بابہامیہ اذنیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کے برابر ہو جاتے، کانوں کے قریب ہو جاتے، ثم کبرہ، پھر آپ تکبیر کہتے۔ تو اب گزشتہ دو روایتیں جو مسلم کی پیش کر دی گئی ہیں، ان دونوں میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے یہ تیسری روایت موجود ہے، لہذا ہمیں جو حدیث شریف کے شعبہ کا کام کرنے والے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ یہ حدیث ان دونوں کی وضاحت کر رہی ہے کہ ہاتھ تو کندھوں کے برابر ہو جائیں گے اور انگوٹھے ہیں یہ کانوں کے ساتھ جا کے ٹچ ہو رہے ہوں گے، تو دونوں احادیث پر بلکہ سب احادیث پر آسانی سے عمل ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں۔ تو اب آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں کہ کیسے اٹھانے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کانوں کی یہ لو ہے، تو جب ہم یہاں تک ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ پیچھے سے دیکھیں کہ کندھوں کے برابر ہاتھ ہو رہے ہیں، تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ جو لوگ یہاں تک کریں گے تو کندھوں کے برابر نہیں ہے، یہاں تک ہاتھ لے جائیں گے یعنی تب انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کے لو کے برابر ہو جائیں گے، تو ہمارا احادیث پر عمل ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ طریقہ کار ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وضو میں ہاتھ کا جب دھونے کا حکم ہے تو ہاتھ یہاں سے لے کر کوہنی تک شمار ہوتا ہے، تو اب جب ایسے کانوں کی لو تک ہمارے انگوٹھے جائیں گے تو ہمارا ہاتھ کندھوں کے برابر ہی ہوگا، لہٰذا یہ مسئلہ بالکل کلیئر اور صاف ہو گیا۔ اچھا، اب نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ اٹھا تو لیے، ہاتھ اٹھانے کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے کہ ان ہاتھوں کو کہاں جا کے باندھنا ہے۔ تو اس سلسلہ میں بھی روایات مختلف ہیں، لیکن میں اس کا بھی فیصلہ کن روایت جو ترمذی شریف سے ہے وہ پیش کر دوں گا تاکہ جو دلوں میں مشکلات ڈالی جاتی ہیں ان سے نکلا جا سکے۔ تو سب سے پہلے ہاتھ باندھنے کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ سینے پر باندھے جائیں۔ تو اس کے لیے ان کے پاس جو روایت ہے وہ پیش کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کا بیان ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے اور اس کو باندھ لیتے سینے پر نماز میں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 759 ہے۔ تو دیکھیں ہمارا الحمدللہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے مخالف جو فقہی جماعتیں ہیں ان کے مسائل کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کو بھی بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو سکے کہ ہر ایک نے احادیث سے ہی اپنے مسائل اخذ کر رکھے ہیں۔ تو یہ امام شافعی کی دلیل ہے۔ اب احناف کا جو موقف ہے وہ ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ اس بارے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان من السنۃ فی الصلاۃ وضع الکف علی الکف تحت السرۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ سنت یہ ہے، جب آپ نے کہہ دیا سنت یہ ہے تو پھر آپ نے اپنا قول نہیں پیش کیا بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کیونکہ حضور کی سنت ہے۔ تو فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنا ہے، ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ یہ روایت وہ فرماتے ہیں امام کے وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابو معاویہ عن عبد الرحمن، کہ جیسے یہاں روایت ہے ایسے ہی ابو معاویہ سے بھی عبد الرحمن نے روایت کی ہے، وَرَوَاهُ حفص بن غیاث عن عبد الرحمن،
اور حفص بن غیاث نے بھی عبد الرحمن سے روایت کی ہے۔ یہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں یہ امام بہقی کی سنن کبریٰ کی روایت ہے، اور روایت نمبر ہے 2341 اور 2342۔ اب یہاں پر دو مختلف باتیں آ گئیں، ایک میں ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں اور ایک میں ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ تو ان دونوں میں بھی کوئی مشکل ساری بات نہیں ہے۔ جس شخص نے سینے پر دیکھے ہیں تو اس نے دیکھنے میں ہو سکتا ہے فرق لگ گیا ہو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرما دینا کہ سنت یہ ہے، اس سے بات کلیئر ہونی چاہیے۔ تو آئیے اب اگر کوئی جو ناف کے نیچے باندھنے والا ہے اسے کوئی سینے پر ہاتھ رکھنے والا پریشان کرتا ہو تو اس کے لیے میں امام ترمذی کا فیصلہ پیش کرتا ہوں تاکہ دونوں طرف کے احباب پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ یہاں پر وہ فرماتے ہیں وَرَآ بَعْضُهُمْ أَنْ يَدَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَرَآ بَعْضُهُمْ أَنْ يَدَعَهُمَا تحت السُّرَّةِ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کچھ اہل علم کا یعنی تابعین اور صحابہ کا یہ عمل ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ سینے پر باندھتے ہیں، اور کچھ اہل علم اور صحابہ تابعین کا عمل ہے کہ وہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، یعنی وہ بھی عمل اہل علم اور صحابہ تابعین کا ہے اور یہ بھی عمل صحابہ اہل علم تابعین کا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ، وہ جماعت ہو جو سینے پر باندھ رہے ہیں، وہ جماعت ہو یا جو ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں، دونوں کے ہاں وسعت موجود ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس جب عمل ہے اور اس کے بارے میں امام ترمذی نے گواہی دے دی کہ اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، اور اس کے پیچھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرما دینا کہ سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ تو یہ جو روایت میں نے پیش کی جو امام ترمذی کا تبصرہ ہے، یہ ان کی روایت نمبر ہے ترمذی شریف میں 252 نمبر۔ تو یہ کلیئر ہو گیا مسئلہ۔ انشاءاللہ اسی طرح یعنی جیسے ہم نے تکبیر تحریمہ سے آغاز کر کے اور پھر آگے تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ اٹھانے کے بعد کہاں باندھنے ہیں وہ باندھنے کا، اور اس سے آگے جیسے جیسے نماز کا آگے طریقہ بڑھتا جائے گا ہم اسے احادیث نبویہ سے پیش کرتے جائیں گے۔ آپ لوگوں کا ذوق شوق سلامت رہے گا تو آپ لوگ نماز جو ہے وہ صحیح طریقہ سے سیکھ لیں گے، اور جو مخالف جو فقہی گروہ ہیں ان کے احوال بھی جان لیں گے، اور اپنے جو طریقہ کار ہیں ان کو بھی احادیث سے آپ ثابت سمجھ سکیں گے۔ تو اب یہ ہو گیا کہ یہاں سے ہاتھ اٹھائے اور یہ کانوں کے لو کے برابر ہو گئے، تو یہاں سے اللہ اکبر کہنے کے بعد ان کو جب باندھنا ہے تو اس کا صحیح طریقہ ہمارے نزدیک یعنی ناف کے نزدیک جو ہم نے ناف کے نیچے باندھنے ہیں، تو کئی لوگ ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں کئی ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاتھ باندھنے کے لیے احسن ترین طریقہ کار جو بتایا گیا وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، نہ ایسے ہاتھ رکھنا ہے نہ ایسے ہاتھ رکھنا ہے۔ یہ جو چھوٹی انگلی ہے دائیں ہاتھ کی اور انگوٹھا ہے، ان کا کڑا بنانا ہے، گول دائرہ بنانا ہے، تو جہاں گھڑی باندھتے ہیں وہاں اس کو ایسے گول دائرے سے پکڑ لینا ہے، اور یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ کلائی کے اوپر آ جائیں گی۔ یہ جب آ جائیں گی تو اب ان کو آپ چھوڑ دیں، جہاں یہ پہنچیں گے وہیں ہاتھ باندھنا سنت ہے، وہ ناف کے بالکل نیچے نہیں جاتے بلکہ ناف کے متصل ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ہے پریکٹیکلی انشاءاللہ اسی طرح باقی بھی جو طریقے ہیں نماز کے آپ سب کے سامنے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔